اختیار ولی صاحب کو کہوں گا کہ جس بھی خاتون تو میں نہیں کہوں گا، جس کو بھی آپ جناب میسج کر رہے ہیں اختیار ولی صاحب، اس کو بند کریں اور مجھے بتائیں کہ پہلے ہم شروع کریں گے یہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم سے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تسی مسکرا رہے ہو نا اس طرح میں شک پا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اچھا میں فون جو تھا تو میں اس کو سائلنٹ موڈ پہ کر رہا تھا. یہ کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے گھر میں بھی دیکھ رہے ہیں نا، آپ بڑے ہیں. نہیں میں بڑا نہیں، میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں، لیکن اگر آپ کے گھر والے بھی یہ شو دیکھ رہے ہیں تو ان کو کلیریفیکیشن دیں. میں آپ کی اس بات سے، میں آپ کی بات سے سارے رتبوں میں نہیں، میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے، لیکن گھر والوں کے لیے تسلی آپ کرانا چاہے کراتے رہے، میں نہیں کرا رہا اور نہ میں آپ کے جھوٹ میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی، لوکل گورنمنٹ سسٹم. سر دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. لوکل گورنمنٹ سسٹم کے بغیر آپ کا جو جمہوری نظام ہے وہ ادھورا کیا بلکہ اس کی بنیاد ہی نہیں ہوتی ہے. مطلب صوبائی اسمبلی کے اوپر قومی اسمبلی کے اوپر سینٹ، اس کے نیچے ہوتا ہے ایک لوکل باڈی سسٹم. لوکل باڈی سسٹم کو میرے خیال میں ہم نے اپنی سیاست اور اپنی اناؤں کے بھینٹ اتنا چڑھا دیا ہے. اس پہ ووٹ سب نے لیے، لیکن عمران خان صاحب نے بڑا ٹکا کے اس پہ ووٹ لیا تھا کہ بلدیاتی نظام لائیں گے خیبر پختونخوا میں، اور ایسا بلدیاتی نظام ہوگا کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا. بدقسمتی ہے، یہ اس وقت میرے ناظمین جتنے میئر ہیں تحصیل کے وہ یہ بات سن رہے ہوں گے کہ 3.5 سال ان کا ٹینور پورا ہو گیا ہے جی، 4-6 مہینے رہ گئے ہیں جی، ایک دھیلے کا فنڈ ان کو نہیں دیا، بیکاز وہ ان کے اگینسٹ لوگ سارے پاس ہو گئے تھے موسٹلی. اچھا ٹھیک ہے. اختیارات ان کو کوئی نہیں دیے. ابھی میرے ساتھ اتفاقاً میں ثوابی ضلع سے آ رہا ہوں، ہم وہ فلڈ فیکٹریز میں چیک تقسیم کر رہے تھے تو وہاں کے جو لوکل ناظم ہیں ان کی فریاد اور بھپتا میں نے سنی ہے. اختیارات کوئی نہیں ہے، فنڈز کوئی نہیں ہے، صرف لیپا پوتی کے لیے کاسمیٹک گلاس اوور کے لیے آپ چیزوں کو تو اناؤنس کر دیتے ہیں، لیکن آپ کا ہر بار پہلے جب لوکل باڈیز الیکشن ہوا اس کا کوئی ایک سٹرکچر بنایا تھا، پسند نہیں آیا، لندن سے اٹھا لیا، دوسرا کاپی پیسٹ کر لیا، وہ بھی اسی طرح. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ آپ کو پورے ملک میں، ناٹ اونلی خیبر پختونخوا میں کہتا ہوں، پنجاب میں بھی ہو، سندھ میں بھی ہو، بلوچستان میں بھی ہو، کشمیر اور بلتستان میں بھی ہو، اور یہی آپ کی اکائی ہے، یہی سے آپ کی نرسری ہوتی ہے، یہی سے آپ کے لیڈرز بنتے ہیں، لیڈرشپ سکلز ان کی باہر آتی ہیں، اور وہی پھر آپ کی پروونشل اور نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں آگے جاتے ہیں. اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. سو آپ کی اگر پارٹی ہے مسلم لیگ نون کی اگر میں بات کروں تو وہ اس چیز کے لیے جناب راضی ہیں کہ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے لوکل گورنمنٹ سسٹم، اور اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا انہیں؟ We believe in it. ہم نے کیا تھا، ہم نے پہلے بھی کیا تھا. ہم نے پنجاب میں ایک ایسا بلدیاتی نظام ہم لائے تھے جو پچھلا الیکشن ہم نے کیا تھا کہ میرے خیال میں اس کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، اور جو ناظم کونسلر ہوا کرتے تھے، جو چیئرمین ہوا کرتے تھے، اپنے وارڈ کے ممبر ہوا کرتے تھے، ان کے پاس اتھارٹی بھی ہوتی تھی، ان کی عزت بھی ہوتی تھی، وہ لوگوں کے کام کر سکنے کی وہ ایک استطاعت بھی رکھتے تھے. ٹھیک. لیکن آج تو مطلب کہ یو آر فار اٹ، رائٹ؟ Yes. تو آپ کی کوئی یہ جو بحث چل رہی ہے کہ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ پنجاب میں نہ ہو لوکل گورنمنٹ سسٹم، وہ غلط ہے؟ نیور. اوکے جی. نیاز صاحب بھی کسی کو میسج کر رہے ہیں. نیاز صاحب دیکھیں، آپ جس جگہ کھڑے ہیں وہ بھی مشکوک جگہ ہے، جس کو میسج کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. آگے ایک بندہ میرے سے کہہ رہا تھا کہ مجھے بیل آؤٹ کرو جو اسٹوڈیو میں اچھا آپ دیکھ لیں آپ کے موبائل میں نے اس کو بیل آؤٹ نہیں کیا. آپ کے موبائل پہ روشن ہوئے اس پہ بھی نہیں لیں سر، میرا موبائل ہی آپ رکھ لیں، اس میں سے کسی کا میسج نہیں آتا. ٹھیک ہے، کام کی میسج آتے ہیں. سو یہ دی یہاں پہ تو بالکل ایک بحث ختم ہو گئی. آج تو اختیار صاحب نے کہہ دیا جناب کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پنجاب بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم لایا ہو، سانو کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل ہم اس کے لیے جناب تیار ہے، بحث بھی کریں گے اور ہم اس کو لانے کے لیے تیار ہے. ون لیکن ہی ہیز آبجیکشن کہ جناب آپ لوگوں نے کے پی کے میں کیا کیا ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ساتھ، اس کا آخری 6 مہینے میں ان کو تھوڑے سے پاورز دے دیں، فنڈز دے دیں، تھوڑی عزت دے دیں. آخری 6 مہینے کا کیا مطلب ان کے آخری 6 مہینے رہ گئے نا. اچھا، اور گزشتہ دنوں میں گورنمنٹ کی آخری گزشتہ دنوں آپ بھی زو میں نے باتیں کرتے ہیں نا، انہوں نے احتجاج کیا تھا اور علی امین صاحب کی سرکار نے ان کے سر پھوڑ کے ان کو واپس بھیجا ہے. لو جی. ہاں جی نیاز صاحب، واٹس یور پوائنٹ آن دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر بھائی سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے بڑے ایک اہم موضوع کی طرف آج جو ہے نا توجہ دلائی ہے.
یہ جو بلدیاتی سسٹم ہے یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کے لیے نرسری ہے ان کی، جس میں وہ لوگ جن کے اندر سکلز ہوتی ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس سے اوپر آتے ہیں۔ میں خود بھی بلدیات کی پیداوار ہوں، والد صاحب بھی بلدیات سے اوپر آئے تھے، بہت سارے ہمارے پولیٹیشین جو ہے نا بلدیات سے نکلے ہیں، کیونکہ گراس روٹ لیول جو ہے وہ لوگوں سے پھر جو ورکنگ کا پتہ چلتا ہے، اس کی سکلز کا پتہ چلتا ہے۔ ہاں ہونے چاہیے، اور صرف بلدیاتی ادارے نہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، فائنینشیل اختیار ہونے چاہیے۔ جو بہت سارے جو آج کل ہمارے پروونشل اسمبلی میں ہے یا اسمبلی میں سینٹ میں، تو یہ نلی خالی کی سیاست سے جب تک آپ باہر نہیں آئیں گے ملک آگے طرف نہیں بڑھے گا۔ بالکل ضروری ہے، آنا چاہیے، اور مکمل اختیار ٹھیک جو ہے اچھا سلیکٹ نہیں الیکٹ، اور یہ جو کانسپریسیز تھیوریز ہوتی ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کو ایسے سسٹم کے تحت آنے چاہیے کہ جو حقدار لوگ ہیں، جن کو لوکل جو آپ کی جو نرسری بنانے میں مدد دینے والے لوگوں کو چوائس دینی چاہیے کہ وہ اپنا بڑی اچھی سوچ ہے، بہت اچھی سوچ ہے، لیکن اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو وہاں پہ لوگ ہیں، لوکل گورنمنٹ سسٹم کے لوگ ہیں، ان کو آخری 6 مہینے میں کوئی اختیارات دے دیں، کوئی پیسے دے دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں گنڈا پور ان کے سر پھاڑ کے بھیج دیتا ہے وہاں سے۔ تو یہ ہم نے تو دیے ہیں جو انٹرم گورنمنٹ تھی ان کا پوچھے نا انہوں نے کیا کیا ہے۔ ہاں جی دسو جی۔ انٹرم گورنمنٹ نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ آپ کو زیادہ اختیار ولی کو پتا ہونا چاہیے، اور جس طریقے کے ساتھ جو ہمارے ایون جو لوگ تھے وہ تو 9 مئی کے بعد تو جو ان کے ساتھ سلوک جتنے بھی چونکہ تھے، یہ تقریباً 70-80% سے زیادہ لوگ جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ لوگ تھے، وہ تو غریب اپنا کام ہی نہیں کر سکے۔ لیکن پھر بھی ہم نے ایک اور سسٹم جو ولیج سسٹم تھا جس میں لوگوں کو اختیار ملے، اور ہر ولیج سسٹم کے اندر جو وہاں کا منتخب تھا ولیجر، اس کو جو اختیار ملے اس نے کمال کیا ہے اپنا۔ کے پی کے میں بے شک یہ مانے یا نہ مانے، بہت اچھا سسٹم لے کے آئے تھے، اور اس کو جو خان صاحب جو اختیارات اس سے آگے دینا چاہتے ہیں وہ ایک بہت اس سے ہوتا۔ یہ دیکھیں آج کل ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو گلی کے مسائل ہیں نا وہ آپ کو لوکل سطح پہ حل جی وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہی ہیز سم ریزرویشنز۔ وہ ریزرویشن دسو جی کیڑی ریزرویشن ہے؟ میں بتاتا ہوں امجد بھائی، ایسا ہے کہ گزشتہ الیکشن جب ہوا تھا لوکل باڈیز کا 2021 نومبر دسمبر کی بات ہے، وہاں پر آپ کی حکومت اتنی ڈیفیم ہو چکی تھی کہ سب سے پہلے ضمنی الیکشن میں نے جیتا تھا، اس کے بعد پھر وہ لوکل باڈیز الیکشن آ گیا آپ کے سر پر، اور پھر آپ کی جماعت نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جماعتی بنیادوں پر بلے کے نشان پر الیکشن نہیں لڑیں گے۔ پھر اپنی ڈیفیمیشن کی وجہ سے آپ کو الیکشن آزاد لڑنا پڑا، اور ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا۔ اس میں ہماری خوش قسمتی سے، اور آپ کی میں بدقسمتی کہوں گا، کہ اس میں 165 تحصیلوں میں اکثریت جو میئرز بنے ہیں، تحصیل چیئرمین، وہ اپوزیشن جماعتوں سے بن گئے، وہ آپ کی جماعت کے بندے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی حکومت نے یہ کیا کہ ان کا بجٹ جو تھا اس کو آدھا کر دیا، پھر اس کے بعد اگلے بجٹ میں اس کو مزید آدھا کر دیا۔ اب ان کے بجٹ کے لیے ٹوٹل 3 ارب روپے رکھے گئے تھے، اور اس میں سے ابھی تک 3 روپے ان کو جاری نہیں کیے گئے۔ تو میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی حکومت کو کہہ دیں کہ 4 سال ان کی مدت تھی، اس میں ٹوٹل 6 مہینے یا 5 مہینے کا ٹائم رہ گیا ہے۔ گزشتہ مہینے، میں پچھلے مہینے کی بات کر رہا ہوں، تحصیل ناظمین اور یونین کونسل ناظمین جو ولیج کونسل کے ہیں، انہوں نے ایک احتجاج کیا تھا پروونشل اسمبلی کے سامنے کہ ہمیں ہمارے حقوق دو۔ 3.5 سال ہمارا پورا ٹینور پورا ہو گیا، ہمارے فنڈز کدھر ہیں، ہمارے اختیارات کدھر ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ ہم اے سی کو آپ کا ماتحت بنائیں گے، ٹی ایم او کو آپ کا ماتحت بنائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔